ہم بات کریں گے اس حساس ملٹری بیس کی جو اس پہاڑ کی چوٹی پر پاکستان کے دفاع کا ایک خاموش قلعہ ہے، اور سب سے بڑھ کر ہم پردہ اٹھائیں گے ان پوشیدہ چیزوں اور مقامی لوگوں کے ان دعووں کی جنہیں سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اگر آپ کمزور دل کے مالک ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے نہیں ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم پٹریاٹا کی ان گہرائیوں میں اتریں گے جہاں برطانوی دور کے وہ لوہے کے ہکس موجود ہیں جن کے پیچھے خوفناک کہانیاں دفن ہیں۔ ہم بات کریں گے اس حساس ملٹری بیس کی جو اس پہاڑ کی چوٹی پر پاکستان کے دفاع کا ایک خاموش قلعہ ہے، اور سب سے بڑھ کر ہم پردہ اٹھائیں گے ان پوشیدہ چیزوں اور مقامی لوگوں کے ان دعووں کی جنہیں سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اگر آپ کمزور دل کے مالک ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے نہیں ہے۔ اگلے 8 منٹ تک آپ ہمارے ساتھ بندے رہیں کیونکہ پٹریاٹا کا یہ چہرہ آپ کو کسی نے نہیں دکھایا ہوگا۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ برطانوی فوج نے 19ویں صدی کے آخری میں مری کو اپنی فوج کے لیے صحت افزا مقام اور اسٹریٹجک کمانڈ کے لیے چنا تھا۔ پٹریاٹا اس پورے خطے کی سب سے اونچی چوٹی تھی جہاں سے کشمیر کی پہاڑیوں اور راولپنڈی کے میدانوں پر نظر رکھی جا سکتی تھی۔ انگریزوں نے اس پہاڑ کو سنگل ہل کے طور پر استعمال کیا۔ یہاں سے دھوئیں اور لائٹوں کے ذریعے مری کے کلفٹن ٹاپ اور چوتھی گلف پر پیغامات بھیجے جاتے تھے۔ یہیں سے اس پہاڑ کی پراسراریت کا آغاز ہوتا ہے۔ اس زمانے میں جب یہاں کوئی سڑک نہیں تھی تو انگریز فوج نے پہاڑ کی چوٹی تک بھاری توپ خانہ، اسلحہ اور لاجسٹک پہنچانے کے لیے قدیم روپ وے یا لکڑی کے پیٹیوں والا نظام بنایا تھا۔ ان ہکس کے ذریعے تاروں کو باندھا جاتا تھا اور گھوڑوں یا مقامی مزدوروں کی مدد سے بھاری سامان اوپر کھینچا جاتا تھا۔ ان ہکس کے ساتھ ایک خوفناک کہانی بھی جڑی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جنگلی جانور اور باغیوں کے حملوں سے بچنے کے لیے انگریزوں نے ان گھنے جنگلات میں کئی قیدیوں کو انہی ہکس کے ذریعے باندھ کر رات بھر چھوڑ دیا تھا تاکہ عبرت کا نشان بنایا جا سکے۔ آج بھی پٹریاٹا کے مقامی چرواہے کہتے ہیں کہ رات کے وقت جب تیز ہوا چلتی ہے تو ان لوہے کے زنگ آلودہ ہکس کے آپس میں ٹکرانے کی آوازیں ایسی آتی ہیں جیسے کوئی زنجیریں ہل رہا ہو۔ اب آتے ہیں اس موضوع پر جو پٹریاٹا کو مخصوص ایک تفریحی مقام سے بدل کر ایک انتہائی حساس زون بنا دیتا ہے۔ پٹریاٹا کا آخری پوائنٹ جہاں کیبل کار جا کر رکتی ہے وہ 7500 فٹ بلند چوٹی ہے۔ اس چوٹی سے آگے کا ایک بہت بڑا حصہ عام شہریوں کے لیے ممنوعہ علاقہ ہے کیونکہ وہاں پاکستان آرمی کا ایک انتہائی اہم اور اسٹریٹجک بیس موجود ہے۔ پٹریاٹا کی جغرافیائی پوزیشن کو سمجھیں۔ یہاں کھڑے ہو کر اگر موسم صاف ہو تو آپ اپنی آنکھوں سے مقبوضہ کشمیر کی پہاڑیوں اور لائن آف کنٹرول کے قریبی علاقوں کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ پاکستان فوج نے اس اونچائی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہاں جدید ترین کمیونیکیشن ٹاور، ارلی وارننگ ریڈار سسٹم اور ایئر ڈیفنس کی خاموش تنصیبات قائم کر رکھی ہے۔ یہ بیس راولپنڈی کی چند ہیڈ کوارٹرز اور مری لیول کور کے لیے ایک آنکھ اور کان کا کام کرتی ہے۔ یہاں 24 گھنٹے سخت پہرا ہوتا ہے۔ سیاحوں کو صاف اور ایک مخصوص حد تک جانے کی اجازت ہوتی ہے، اور اس سے آگے خاردار تاریں یا ممنوعہ علاقہ کا بورڈ شروع ہو جاتا ہے۔
یہ ملٹری بیس ہے اس بات کی ضمانت ہے کہ جہاں عوام تفریح کر رہے ہیں وہاں چند گز کے فاصلے پر ملک کے محافظ الرٹ بیٹھے ہیں۔ زیر زمین بنکرز برطانوی دور میں چوٹی کے نیچے کئی زیر زمین بنکرز اور سرنگیں بنائی گئی تھیں جن کا مقصد جنگ کی صورت میں اسلحہ چھپانا تھا۔ ان میں سے کئی سرنگوں کے دہانے وقت کے ساتھ ساتھ مٹی کے توتے گرنے، لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے بند ہو چکے ہیں، لیکن جنگل کے وسط میں آج بھی چند ایسے گہرے غار نما راستے ملتے ہیں جن کے اندر جانے کی ہمت کوئی نہیں کرتا۔ عام سیاح یہاں صرف لنگور اور بندر دیکھتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، لیکن سچ یہ ہے کہ پٹیاٹا کا یہ جنگل کامن لیوپرڈ یعنی مری کے چیتے کا گھر ہے۔ جیسے ہی شام کے 6 بجتے ہیں 6 لفٹ بند ہو جاتی ہے اور سیاح نیچے چلے جاتے ہیں، یہ پورا پہاڑ چیتوں کی آماج گاہ بن جاتا ہے۔ سردیوں میں جب برف باری ہوتی ہے تو یہ چیتے اکثر آرمی بیس کے قریب علاقوں اور نیچے آبادیوں کا رخ کرتے ہیں۔ پراسرار گمشدگی، مقامی پولیس اور گائیڈز اس بات کو عام نہیں کرتے، لیکن پٹیاٹا کے ان گہرے ٹریکس پر کہیں ایسے مہم جو سیاح کھو چکے ہیں۔ یہ آگے سے نا 2 ٹریک ہے، ایک ٹریک جس میں کھڑا ہوں یہ آگے گاؤں کی طرف جاتا ہے، دیر کوٹ کی طرف۔ اچھا 2.5 سے 3 کلومیٹر ہے، نیچے راؤنڈیڈ سڑک ہے اس کی، اور یہ نیچے آتا ہے گاؤں ہے، لوکل لوگوں کا ولیج ہے، تو دیر کوٹ۔ اچھا یہ سیکنڈ یہ سڑک ہے اوپر کی طرف ہے، تو یہ جو ہے یہ ٹورسٹ پوائنٹ کے لیے نہیں ہے، یہ اوپر آرمی کیمپ ہے اس کے لیے جاتا ہے، تو یہاں منع کرتے ہیں جانے کے لیے۔ لیکن یہ جو روڈ پہ میں کھڑا ہوں یہ آپ یہاں پر آپ ہچ ہائکنگ کر سکتے ہیں اور نیچے تک جا سکتے ہیں، 3-4 کلومیٹر تک نیچے تک آپ جا سکتے ہیں۔ بس یہ ہے کہ سڑک ہے، ساتھ جنگل ہے، آپ اس کو انجوائمنٹ کر سکتے ہیں جس طرح ہم نے انجوائے کیا نیچے آ کر۔ باقی بڑا خوبصورت ہے، اوپر ٹاپ پہ آپ کو مزہ آئے گا دیکھنے میں۔ تو یہ دیر کوٹ کو جا رہا ہے، تو بہت انجوائمنٹ ہوگا آپ کا، آپ انجوائے کر سکتے ہیں۔ دوستوں، پٹیاٹا صرف ایک چیئر لفٹ کی سواری یا برگر یا چپس کھانے کی جگہ نہیں ہے، یہ قدرت کے حسن، برطانوی دور کے تلخ تاریخ، پاکستان فوج کے دفاعی رازوں اور جنگل کی گہری خاموشی کا ایک ایسا امتزاج ہے جو اسے پاکستان کا سب سے منفرد ہل اسٹیشن بناتا ہے۔ اگلی بار جب آپ پٹیاٹا جائیں اور چیئر لفٹ میں بیٹھیں تو نیچے ان گہرے درختوں اور لوہے کے ہکس کو ضرور دیکھیے گا اور سوچیے گا کہ آپ کس قدر پراسرار تاریخ کے اوپر سے گزر رہے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ہماری 8 منٹ کی معلوماتی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی دبانا مت بھولیے گا۔